اچھا علام صاحب، ایک آخری سوال لیتے ہیں. میں کوشش کر رہا تھا کہ سوال یہ نہ لوں، کیونکہ یہ ایک پوری وہ ہوگی کہ اس پہ بات ہسٹوریکل جو بھی اس کے فیکٹ اینڈ فیگرز ہیں اس پہ کی جائے. یہ اسلام 360 کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے، اور انڈیا سے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں نا یہ کہ جو ہے وہ انڈیا میں کہ اسلام 360 کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی. تو کوئی ایسی ایپلیکیشن جس کے پیچھے کوئی مستند ادارہ نہ ہو، ہم یہ کر لیتے ہیں سوال آسان، اس کو فالو کرنا بجائے اس کے کہ جب بنفس نفیس آپ کسی عالم سے اس بات کو پوچھ سکتے ہیں، تو کیسا ہوگا؟ یا تو کسی ادارے کی بنی ہوئی ہو، جیسے دعوت اسلامی ہے اور دیگر ادارے ہیں جو حماد بناتے صاحب، ہیں. صورت حال یہ ہے کہ قادیانی، غیر مسلم دوسرے، کتنے ہی یہودی اسلام کے نام سے بہت ساری اپلیکیشن بنائے ہوئے ہیں، ایگزیکٹلی ایسی ہے. اور یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک اپنے مطلب کا بھی وہ بنا رکھتے جی، اس میں ترجمہ کر رہے کتنی آیتیں نکال کے وہ بنایا ہوا ہے. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس معاملے میں شرعی احکام ہے. ہیں. ٹھیک ہے. تو میں جب تک مجھے پورا یقین نہیں ہے، میں کسی سے فتویٰ نہیں لے سکتا جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ پورا مفتی ہے یا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو میں دین کے بارے میں ایسی کسی ایپ پر جب تک میرے پورے تحقیقی طور پر یقین نہ ہو جائے، مجھے بالکل وابستہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی ایک لمحے میں کوئی ایک بات میرے لیے تباہی کا سبب بن گئی تو میں کیا کروں گا. تو ٹھیک. ذمہ داری سے صرف ان لوگوں سے جن کے عقائد بھی صحیح ہوں، جن کے بارے میں یقین ہو کہ یہ صحیح معلومات دے رہے ہیں.